بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول قام علی بکذا ولا یقول اشتریتہ بکذا کی لا یکون کاذبا وسوق الغنم بمنزلة الحمل بخلاف اجرة الرعی وکراء بیت الحفظ لأنه لا يزيد في العین والمعنى وبخلاف اجرة التعلیم لأن ثبوت الزیادة لمانا فیہ وهو حذاقته۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ تولیہ اور مرابحہ کہ جتنے میں مال خریدا ہے اتنے ہی میں بیچیں، یہ تولیہ ہے، اور بتا کر کے بیچیں کہ یہ مال مثلا 100 روپے میں خریدا ہے اور 100 ہی روپے میں دے رہا ہوں۔ اور مرابحہ میں یہ ہے کہ جتنے میں خریدا ہے اس پر کچھ نفع رکھ کر کے فروخت کرے، مثلا بتا دے کہ یہ مال 100 روپے میں نے خریدا ہے اور اس پر 10 روپیہ نفع لے کر کے میں فروخت کر رہا ہوں، تو نفع کے ساتھ بیچنے کو مرابحہ، بغیر نفع کے دام و دام پر بیچنا یہ ہے تولیہ۔ اور بیع مطلق اور مرابحہ میں فرق کیا ہے کہ بیع مطلق میں بھی نفع ہے اور مرابحہ میں بھی نفع پر بیع ہوتی ہے۔ دونوں فرق یہ ہے کہ بیع مطلق میں کچھ نہیں بتایا جاتا کہ سامان میں نے کتنے میں لیا ہے، نفع میں کتنا لے رہا ہوں، اور مرابحہ میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ مال میں نے اتنے میں خریدا ہے اور اتنے روپے نفع لے رہا ہوں۔ اب اگر سامان لکھنؤ سے منگایا، مثلا لکھنؤ سے خریدا 100 روپے اور لکھنؤ سے مبارک پور آنے میں اس پر 10 روپے کرایہ خرچ آتا ہے، تو اگر 100 روپے بیچے تو اس کا نقصان ہے، اور 10 روپے اضافہ کر کے بیچے تو بظاہر مرابحہ کہیں گے، لیکن اس کے کوئی نفع نہیں ملے گا، کیونکہ 100 روپے میں خریدا ہے، 10 روپیہ کرایہ خرچ ہوا ہے، اور 110 میں بیچ رہا ہے تو اسے 1 پیسہ نفع نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ سامان منگانے میں، آنے جانے میں جو اخراجات ہوں وہ اخراجات راس المال یعنی اصل ثمن پر شامل کر لیں، اور شامل کر کے جو ہے اگر بتائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کہ یہ کہے سامان تو میں نے 100 روپے میں خریدا ہے، 10 روپیہ اس پر کرایہ وغیرہ خرچ ہوا ہے، تو 110 روپے کا یہ پڑا ہے، اور اب اس پر میں 15 روپے نفع لے کر کے 125 کو بیچ رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہ کہے کہ میں نے 110 روپے میں خریدا، میں خریدا تو ہے 100 روپے میں، اب اگر کہے گا کہ 110 میں خریدا، یہ تو جھوٹ رہے گا نا۔ تو اس کے لیے کون سا جملہ استعمال کریں؟ یہ کہہ دے مجھے 110 روپے میں پڑا ہے، صحیح بات ہے کہ 100 روپے میں خریدا ہے اور 10 روپے کرایہ وغیرہ ہو گئے تو 110 میں پڑا ہے، تو 110 روپے کہے جو کہ اس قیمت میں وہ یہاں تک مال پہنچا ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو جو ہے 110 میں خریدا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَيَقُولُ قَامَ عَلَيْهِ۔ اس سے پہلے بیان کیا کہ اصل مال میں جو ہے اگر جو ہے کپڑا ہے اور جو ہے دھوبی سے دھلانے کی حاجت پیش آئی تو دھلائی کی اجرت بھی راس المال میں شامل کر سکتے ہیں۔ راس المال سے مراد کی جو ثمن ہے، اور اگر سادہ کپڑا تھا اس میں کشیدہ کاری کروائی تو اس کی اجرت بھی شامل کر سکتے ہیں۔ سفید کپڑا تھا اسے رنگوایا، رنگوانے کے بعد بیچ رہے ہیں، مثلا 100 روپے میں کپڑا خریدا تھا، 25 روپے رنگائی ہوئی، تو 25 روپے کو اصل مال پہ جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں، جس کو مہاراشٹر کی زبان میں مدل کہتے ہیں، راس المال میں اور اصل مال میں۔ اور اگر رسی تھی پھر اس کی بٹائی ہوئی ہے تو بٹائی کی جو اجرت تھی اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ غلہ ہے، مثلا کہ جونپور سے غلہ خریدا، مبارک پور میں منگوایا، تو یہاں سے آنے پہ 5000 روپے جو ہے گاڑی کا کرایہ ہوا، تو اب ایک بورے پر کتنا خرچ آ رہا تو وہ خرچ بھی جوڑ کر کے یہ بتائیں کہ یہ مال اتنے میں ہے۔ کوئی مثلا کہ ایک بورے کی قیمت جو ہے 2000 ہے اور 500 روپے کرایہ ہو رہا تو بتا دیں کہ یہ 2500 میں یہ پڑا ہے اور اس پر میں اتنا نفع لوں گا۔
تو کیونکہ تاجروں کا یہ عرف ہے کہ جو کرایہ وغیرہ اخراجات ہوتے ہیں اس کو اصل مال میں شامل کرتے ہیں۔ تو صاحب آیا رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی زبان استعمال فرماتے ہیں کہ وہ یقول و قام علیہ بکذا، کہ یہ مال مجھے اتنے میں پڑا ہے، یعنی راس المال سے اور کرایہ وغیرہ کو جب ضم کر لیں گے، شامل کر لیں گے، تو شامل کرنے کے بعد یہ کہے مجھے یہ مال اتنے میں پڑا ہے، مثلا 100 روپے میں خریدا اور 10 روپے کرایہ وغیرہ، تو یہ کہتے یہ مال مجھے 110 روپے میں پڑا ہے، یہ نہ کہے میں نے خریدا۔ ولا یقول اشتریتہ بکذا، یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو 110 روپے میں خریدا، لئلا یکون کاذبا، تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے کہ بھائی 110 میں تو خریدا نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ مثلا کسی کے پاس جانور تھے ککر سنڈا میں، اور اس کو جو ہے گاڑی پر لاد کر کے مبارک پور لائے، تو ککر سنڈا سے یہاں مبارک پور جو ہے جانور گاڑی سے لاد کر لانے پر جو کرایہ ہوا وہ کرایہ بھی اصل قیمت میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جگہ کے اعتبار سے جو ہے قیمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب جو بکرا یہاں مبارک پور میں 10,000 کا فروخت ہوگا، اگر بمبئی میں لے کے جائیں تو ظاہر ہے کہ 2-4 ہزار تو قیمت زیادہ ہی مل جائے گی۔ تو جگہ سے بھی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے ککر سنڈا سے مبارک پور تک جانور جو ہے ڈی سی ایم سے یا کسی گاڑی سے نہیں لائے، کسی آدمی کو اس سے کو کہا کہ ہم 500 روپے دیں گے ہماری ساری بکریاں آپ ککر سنڈا سے ہانک کر کے مبارک پور پہنچا دیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بکریاں ہانک کر کے پہنچا دیں۔ تو جو 500 روپے جو ہے بکریوں کے ہانکنے کی اجرت ہوئی ہے، مثلا 5 بکری تھی اور کہا یہ آپ پہنچا دیں، ہم 100 روپے فی بکری کے اعتبار سے 500 روپے دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ چاہے وہ ڈی سی ایم سے یا کسی گاڑی سے ڈھو کر کے لائیں، تو جیسے کرایہ جو ہے اصل قیمت پر ضم کیا جاتا ہے، ایسے ہی بکری جو ہے ہانک کر کے کوئی شخص لے کر کے آئے تو ہانکنے کی جو اجرت ہے اجرت بھی اس میں ضم کی جائے گی۔ وسوق الغنم، اور بکری کا ہانکنا، یہ بکری کی مثال جو ہے یہ قید جو ہے قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے۔ بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، کوئی بھی جانور ہو کہ ان کو ہانکنا جو ہے ہانکنے کی اجرت جو ہے بے منزلۃ الحمل، یہ گاڑی سے لاد کر لانے کے درجے میں ہے۔ جیسے گاڑی کی اجرت دی جاتی ہے ویسے یہ بھی اجرت دی جائے گی۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بکریاں جو ہے خرید لی، کاروبار کر رہا ہوں، اور بکری کی ریکھ دیکھ کے لیے ایک ملازم میں نے رکھ لیا ہے، اور 5,000 روپیہ مہینہ جو ہے اس کو میں تنخواہ دیتا ہوں۔ تو بکری مثلا میں نے 5,000 روپے میں خریدی، اور 5,000 روپیہ مہینہ جو ہے اس آدمی جو بکریوں کی ریکھ دیکھ کرتا ہے اس کی اجرت ہے۔ تو کیا جو ہے بکری کی جو راس المال 5,000 ہے اس پر میں اس چرواہے کی جو تنخواہ ہے اس تنخواہ کو جوڑ سکتا ہوں؟ کیا مجھے بطور تولیہ بیچنا ہے تو کیا 5,000 کو بیچوں، یا یہ کہ جو اس کا بھاڑا کرایہ لگا ہے اس کو بھی شامل کر دوں؟ یا یہی سوال ہوگا کہ یہ 5,000 میں تو بکری اس نے خریدی ہے لیکن نفع کے طور پر بطور جو ہے مرابحہ بیچنا چاہتا ہے، تو کیا جو ہے میں 5,000 قیمت بتاؤں کہ جو چرواہا ہے چرواہے کی جو قیمت ہے اس کو بھی بتا دوں؟ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ بخلاف اجرت الراعی، کی بخلاف چرواہے کی اجرت کے، چرواہے کی اجرت جو ہے راس المال میں شامل نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چرواہے کی اجرت سے جو ہے یا اس کے مبی جو ہے مبی میں کچھ اضافہ تو نہیں ہوا ہے۔ جیسے کہ بکری ککر سنڈا سے لے کر کے یہاں آئے تو وہاں وہ 4,000 میں بکتی تھی، اب وہاں مبارک پور کی منڈی تیز ہے یہاں 5,000 مل سکتا ہے، تو اس کی مالیت میں اضافہ ہو گیا جگہ بدلنے سے۔
لیکن کوئی چرواہا رکھ دیا گیا یا اس کی دیکھ دیکھ کے لیے کسی انسان کو رکھ دیا گیا، اس کی دیکھ دیکھ کرنے سے اس کی مالیت میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ تو جب مالیت میں اضافہ نہیں ہوا تو اس کو راس المال میں ضم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، مالیت میں اگر اضافہ ہوتا تو راس المال میں اس کو ضم کرتے۔ ایسے ہی کہ اس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، بکریوں کو پالنے کے لیے کسی دوسرے کا احاطہ لے لیا ہے، اور اس احاطے کا کرایہ مہینے میں 2000 روپیہ دیتا ہے، تو مثلا 5000 کی بکری خریدی تو کیا جو ہے وہ احاطہ یا جو مکان ہے بکری پالنے کے لیے کہ اس کرائے کو بھی اس بکری کی قیمت پر شامل کر کے مرابحہ یا تولیہ کریں گے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ زمین ہو، باؤنڈری ہو، مکان ہو، بکری پالنے کے لیے جو کرائے پہ لیا ہے وہ اس کے ساتھ ضم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں ضم کیا جائے گا؟ ایک فارمولہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز سے راس المال کی نفس راس المال میں یا اس کی مالیت میں اضافہ ہو جائے وہ تو ضم کیا جائے گا، اور جس سے اس کی مالیت میں یا نفس راس المال میں اضافہ نہ ہو اس سے ضم نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے بخلاف اجرت الراعی، بخلاف جو ہے کہ چرواہے کی اجرت کے، وہ کرائے بیت الحفظ اور بکریوں کی حفاظت کے گھر کے کرائے کے، لأنه لا يزيد في العين والمعنى، کیونکہ اس سے نہ نفس مبی میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ اس کی مالیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انہی دونوں باتوں سے جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا، تو نہ یا تو ذات میں اضافہ ہو یا مالیت میں اضافہ ہو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کسی نے غلام خریدا، غلام خرید کر کے ایک جو ہے حافظ صاحب یا مولانا صاحب یا کسی ہنردار کو رکھ دیا غلام کی تربیت کے لیے۔ اب اس نے غلام کو جو ہے پڑھایا، تو غلام کو پڑھا رہا ہے یا غلام کو کوئی ہنر سکھا رہا ہے، تو جس نے غلام کو ہنر سکھایا یا جس نے غلام کو پڑھایا ظاہر ہے کہ اس کی اجرت دی جائے گی۔ تو یہ مالک نے اجرت دے کر کے پڑھایا، مثلا 10,000 روپے میں اس نے غلام خریدا تھا اور 5,000 روپیہ خرچ کر کے اسے تعلیم دلوایا اور ہنر سکھوایا، تو اب وہ غلام بیچنا چاہتا ہے تو کیا بطور جو ہے کہ نفع کے نہیں، بطور تولیہ کے، تو کیا وہ یہ کہے کہ یہ غلام 15,000 میں پڑا ہے، 10,000 تو اصل قیمت ہے اور 5,000 روپے اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات ہیں؟ تو تعلیم و تربیت کے جو اخراجات آئے ہیں وہ راس المال میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو جو ضابطہ انہوں نے بیان کیا اس ضابطے سے یہ دیکھیں کہ جس سے نفس مبی میں اضافہ ہو یا مالیت میں اضافہ ہو تو اس پر جو خرچ ہوتا ہے وہ ضم کیا جائے گا۔ تو جیسے بکری جو ہے ککر سنڈا سے مبارک پور لانے میں کرایہ دینا پڑا، اب اس کی مالیت میں اضافہ ہو رہا، تو مالیت میں اضافہ ہے تو یہ کرایہ جو ہے آدھا اس میں ثمن میں جو ہے جوڑا جائے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ یہ غلام جو بے ہنر ہے اس کی قیمت 10,000، اور جس غلام کو پیسے خرچ کر کے جو ہے ہنر سکھا دیجئے یا جو ہے تعلیم دے دے، اور ہنر سیکھنے یا علم حاصل کرنے کے بعد کیا اس غلام کی قیمت اتنی ہی رہے گی؟ ظاہر ہے کہ علم اور تربیت تعلیم سے پہلے اس کی قیمت 10,000 تھی، اب وہ ماہر ہو گیا ہے تو تعلیم بھی حاصل کر لیا، تجربہ بھی حاصل کر لیا اور کچھ چیزوں کا جو ہے وہ ماہر بھی ہو گیا، ظاہر کہ اس کی قیمت اس کا ویلیو بڑھ جانا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ نہیں بڑھے گا۔ کیوں نہیں بڑھے گا؟ اس لیے کہ تعلیم و تربیت پر اگر خرچ کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو سیکھا، علم حاصل کیا، وہ غلام کے اندر جو عقل مندی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دماغ میں وہ قوت رکھی، قوت حافظہ، کہ جس کی بنیاد پر وہ اخذ کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو یہ جو تعلیم حاصل کیا یا ہنر سیکھا وہ غلام کے اپنے دماغ کے اندر جو قوت تھی اسی قوت سے اس نے اخذ کیا ہے، یہ خارج سے نہیں، اس لیے کہ جو بظاہر فیس تھی اس فیس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اور بخلاف اجرت تعلیم کے، غلام کے تعلیم کی اجرت کے، لأن ثبوت زیادت لمانن فی، یہاں آپ کہیں گے کہ معنوی اعتبار سے تو اضافہ ہے،
کیونکہ اب یہ تجربہ کار ہنر یہ مند جو ہے غلام ہو گیا ہے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہے. کہتے ہیں لیکن یہاں جو زیادتی کا ثبوت ہے ایسے معنی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مبی میں کیا ہے وہ حذاقتہ، وہ اس کی عقل مندی ہے، وہ ہوشیاری ہے، عقل مند تھا تو اپنی عقل کی وجہ سے اس نے سیکھ لیا. اور حذاقت کے معنی عقل مندی، ذکاوت جو ہے، اس لیے اس کی تعلیم پر جو خرچ ہوا ہے وہ راس المال میں شامل نہیں کیا جائے گا.